تحریک انصاف کی قیادت کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ آج راولپنڈی کی مقامی عدالت نے سابق وزیر خارجہ اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ عدالت میں سرکاری وکیل نے انکشاف کیا کہ راولپنڈی پولیس نے سانحہ 9 مئی کے تحت درج 12 مقدمات میں شاہ محمود قریشی کو ملزم نامزد کیا ہے، جس میں جی ایچ کیو، آرمی میوزیم، حساس اداروں کے دفاتر پر حملے اور میٹرو بس اسٹیشن جلانے کے مقدمات شامل ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی تمام 12 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں ضمانت ملنے پر گزشتہ روز اڈیالہ جیل سے رہائی ملی تھی، لیکن انہیں جیل سے نکلتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آج سابق وزیر خارجہ کو ہتھکڑی لگا کر بختربند گاڑی میں راولپنڈی کے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ سید جہانگیر علی کے سامنے شاہ محمود قریشی اپنی رودا سناتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ میں عالمی سطح پر پاکستان اور اداروں کی صفائیاں دیتا رہا، میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا یہ انصاف ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں کہ 9 مئی کو راولپنڈی تو کیا پنجاب میں بھی موجود نہیں تھا۔ سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے انہیں مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کی اور موقف اختیار کیا کہ جج کو ریمانڈ دینے کی وجوہات دینی ہوں گی، جس کے جواب میں پروسیکیوٹر اکرام امین منہاس نے شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے دلائل دیے کہ دہشت گردی کے مقدمے میں 90 روز تک ریمانڈ ہو سکتا ہے اور ہم نے ایف آئی او اور پیمرا سے رپورٹ لی۔ سب میں شاہ محمود قریشی کے خلاف شواہد ملے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی تقریر معمولی چیز نہیں تھی۔ سماعت کے دوران مزید کیا ہوا آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سمیت 3 ججز نے مجھے سائفر کیس میں ضمانت دی۔ رہائی کی روپکار ہوتے ہی 3 MPO جاری کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے سوال کیا کہ میں کیسے عوام کے لیے خطرہ ہوں۔ سابق وزیر خارجہ نے بتایا کہ جیل کی حدود میں پنجاب پولیس نے مجھے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا۔ 5 مرتبہ رکن پارلیمنٹ رہ چکا ہوں۔ ایس ایچ او نے مکوں اور لاتوں سے مجھ پر تشدد کیا، گالیاں دیں، سینے میں تکلیف پر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا لیکن ٹال مٹول کی جاتی رہی۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ رات بھر مجھے سونے نہیں دیا گیا، لائٹیں جلا کر بار بار جگایا گیا، شور کیا گیا، ذہنی اور جسمانی طور پر تشدد کیا گیا۔ پروسیکیوٹر اکرام امین منہاس نے اپنے دلائل میں کہا کہ ہمارا کیس یہ نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والوں میں موجود تھے، ہمارا کیس یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے بعد جی ایچ کیو پر حملہ ہوا۔ پروسیکیوٹر نے عدالت سے شاہ محمود قریشی کے 2 جنوری تک جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ریمانڈ میں دیکھنا ہے کہ شاہ محمود کی تقریر کا کتنا اثر ہوا۔ 2 جنوری کو ہم انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس پیش کریں گے۔ تمام 12 مقدمات میں ایک ساتھ تفتیش کی اجازت دی جائے۔ اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میری تقریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے لیکن مکمل بات نہیں کر رہے۔ میں نے کہا تھا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، عدالت ویڈیو منگوا کر دیکھ لے۔ ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر علی نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سائفر کیس میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی 130 دن سے اڈیالہ جیل میں قید تھے۔ 22 دسمبر کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ان کی ضمانت منظور کی، جس کے بعد انہیں کل رہا کیا جانا تھا، تاہم ان کی رہائی سے پہلے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے نظر بندی کے احکامات آڑے آئے اور پھر سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس تمام معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر تیمور ملک، وکیل ہیں جناب شاہ محمود قریشی کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ فرمائیے گا کہ آج سرکاری وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب پر 12 مقدمات قائم کیے گئے ہیں، 12 کیسز ہیں ان کے بارے میں، تو ان کیسز کی تفصیلات شاہ محمود قریشی صاحب کو بتائی گئیں اور اس حوالے سے کوئی تفتیش بھی ہوئی؟ بالکل نہیں جی، آج جب ہم گئے جوڈیشل کمپلیکس راولپنڈی میں تو ہمارا خیال تھا کہ شاید کسی ایک کیس کے اندر جس کا ذکر کل کے بلکہ پرسوں کے ایم پی او کے آرڈر کے اندر کیا گیا تھا، شاید اس کے تحت کوئی کارروائی ہو رہی ہوگی۔ جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف کیسز کی بات ہے تو ان کی تفصیلات کے لیے ہم پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے تھے 9 مئی کے بعد، اور اس میں کہیں بھی کوئی راولپنڈی کی ایف آئی آرز کا ذکر نہیں تھا۔ آج جب ہم عدالت میں پہنچے تو پتہ چلا کہ نہ صرف 12 بلکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ 13 راولپنڈی کی ایف آئی آرز اور ایک اٹک کی ایف آئی آر میں ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، بلکہ ان کی اریسٹ ڈالی گئی ہے۔ تو اس میں ایک کیس کے سلسلے میں پروسیکیوشن نے وہاں پہ پوری طرح بحث کی
اور کسی ایک ٹویٹ کا، ایک ویڈیو کلپ کا جو شاہ محمود قریشی صاحب نے ریکارڈ کرایا تھا 9 مئی کے بعد، اس کا انہوں نے ذکر کیا اور اس کی وجہ سے کہا کہ ہمیں گرفتاری چاہیے۔ ہم نے اس ریمانڈ کا پوری طریقے سے قانونی طور پہ اس کو ریزسٹ کیا، اس کو ڈیفینڈ کیا، اور یہ کافی ساری تفصیلات بتائیں جس کے تحت ان کا یہ ریمانڈ مانگنا نہیں بنتا تھا۔ جج صاحب نے جو اپنا 2 پیج کا فیصلہ دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ واضح ہے کہ ان کی ٹویٹس میں کوئی ایسی انکریمنیٹنگ بات نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ریکارڈ سے کلیئر ہے کہ ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تھرو اے سائیکل آف کیسز شکار کیا جا رہا ہے۔ آج جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے پولیس پر الزام لگایا کہ ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، تو اس کی کچھ تفصیلات شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ جی بالکل، انہوں نے یہ بات کھلی عدالت میں جج صاحب کو مخاطب کر کے کی، ہم سب وکلاء کی اور اپنی فیملی کی موجودگی میں کی۔ وہ بہت رنجیدہ تھے، افسوس کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ انہوں نے کہا مجھے ٹھڈے مارے گئے، مجھے مکے مارے گئے، اور انہوں نے نام بھی لیے۔ تو یہ بڑی انتہائی افسوسناک بات ہے۔ جج صاحب نے یقیناً اس چیز کا بھی نوٹس لیا ہوگا، انہوں نے اپنے آرڈر میں اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات بالکل ہوئی اور شاہ صاحب نے یہ بات آن ریکارڈ کی ہے آج۔ نمور صاحب یہ بھی بتائیں کہ جسمانی ریمانڈ مسترد ہونے کے بعد اب ضمانت کی درخواست کب دائر کر رہے ہیں، اور کیا سپریم کورٹ جانے کا بھی کوئی پلان ہے؟ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں راولپنڈی کی، وہ 1 یا 2 تاریخ تک چھٹی کے اوپر ہیں۔ آج ایک ڈیوٹی جج کے پاس جوڈیشل کمپلیکس میں یہ مقدمات لگے تھے، تو مناسب یہ ہے کہ اب ہم اگر فائل کریں گے بھی، کل کا ہی ورکنگ ڈے ہے، تو بیل کی جو سارے معاملات ہیں وہ اگلے ہفتے پہ جانے کا اندیشہ ہے۔ ان کو ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب کی اور کسی کیس میں اس وقت گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ انہیں پہلے بیل دے چکی ہے۔ ہم نے کل رات کو چیف الیکشن کمشنر سے رجوع کیا تھا، ان کو ہم نے ایک تفصیلی 2 پیج کا کمپلینٹ لیٹر شاہ صاحب کی بیٹی مہربانوں کی طرف سے جمع کرایا تھا، جس میں ساری تفصیلات دی گئی تھیں۔ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں نہ صرف بیل آرڈر کے اندر بلکہ الیکشن سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر بھی، ان کے اندر جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے رول کے اوپر بات کی تھی اس سب سے باور کرایا ہم نے چیف الیکشن کمشنر کو، اور ان سے استدعا کی ہے کہ وہ ان سارے معاملات کو دیکھیں، بیکاز الیکشن پروگرام کا پبلش ہو چکا ہے، الیکشن کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور ایک سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کے وائس چیئرمین کو پابند سلاسل رکھنا کسی بھی طرح فری اور فیئر الیکشن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سو امید ہے کہ وہی ایکشن لیں گے، لیکن انہوں نے ایکشن نہ لیا تو ضرور سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے۔ آج سپریم کورٹ کے اندر امید تھی کہ ایک الیکشن ریلیٹڈ کنٹیمپٹ پٹیشن لگے گی جس کی شعیب شاہین صاحب پیروی کر رہے ہیں، لیکن وہ آج عدالت نہیں لگی۔ سو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کب چلتے ہیں، لیکن بالکل ساری عدالتوں کے دروازے کھٹکائے جائیں گے، اور ہمیں امید ہے جس طرح آج کچھ حد تک ریلیف ملی ہے نہ صرف اس کیس میں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، آئندہ بھی عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے حساب سے فیصلے کرے گی۔ تیمور صاحب تمام کیسز آپ کے سامنے ہیں، تو موجودہ ماحول میں آپ کی کیا اسسمنٹ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن سے پہلے رہا ہو جائیں گے، اور کیا وہ اپنی انتخابی مہم چلا پائیں گے؟ دیکھیں، ایز آفیسر آف دا کورٹ ہم تو اپنی امید جو ہے وہ عدالتوں کے ساتھ ہی باندھ سکتے ہیں، اسی لیے جب سے 22 تاریخ کو بیل ہوئی اس کے بعد جو روکار کا پروسیس تھا، بیل کا پروسیس تھا، ہم اس کے لیے بار بار عدلیہ کے ہی دروازے کھٹکاتے رہے، چاہے وہ اسپیشل کورٹ تھا یا سپریم کورٹ آف پاکستان تھے۔ اس کے بعد آج بھی ہم عدالتوں میں ہی گئے اور وہیں پہ ہم نے پروسیکیوشن کے ریمانڈ کو پوری طرح بھرپور طریقے سے کنٹیسٹ کیا۔ سو ہماری امید یہی ہے کہ جیسے ہی عدالتی سال اگلے ہفتے شروع ہوگا تو وہاں سے انصاف ملے گا اور بیل ہو جائے گی، اور شاہ صاحب باہر آ کے اپنی انتخابی کیمپین خود لڑ سکیں گے، اپنی بھی لڑیں گے اور امید ہے کہ پارٹی کے بہاف پہ بھی کریں گے۔ جہاں تک سوال ہے کہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بٹ ہمیں امید ہے عدلیہ سے پاکستان کی کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اور ان جو فریولس کیسز ہیں جن میں ان کو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے ان سے ان کو بیل دے دی جائے گی۔ جو سب سے مشکل کیس تھا پروسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں انہیں آلریڈی پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ سے بیل مل چکی ہے۔ باقی کیسز میں تو ان کا ڈائریکٹ کوئی انوالومنٹ کا ذکر ہی نہیں ہے،
ان کا ایک لمیٹڈ رول مینشن کیا جا رہا ہے، وہ بھی سپلیمنٹری رپورٹس کے اندر، مین ڈاکیومنٹس میں یا ایف آئی آر میں تو کہیں ان کا مین کوئی رول ہی نہیں ہے کسی بھی ایف آئی آر میں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، جس کے بعد بات کریں گے سائفر کیس کی، جس میں تحریک انصاف کو ایک اور ریلیف ملا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ سائفر کیس میں آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سائفر ٹرائل پر حکم امتناع کی درخواست منظور کرتے ہوئے 11 جنوری تک ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا۔ تحریری حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم کالعدم قرار دے چکی ہے۔ 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم کالعدم ہونے کے باوجود ٹرائل کورٹ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہی ہے۔ حکم نامے کے مطابق اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 21 دسمبر تک ان کیمرہ ٹرائل میں 13 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ بقیہ 9 گواہان کے ان کیمرہ بیانات قانون کے مطابق نہیں، جن کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ عدالتی حکم میں لکھا گیا کہ اٹارنی جنرل کے مطابق 21 دسمبر کے بعد اوپن ٹرائل میں 12 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے۔ محض پروسیکیوشن کی درخواست پر اوپن ٹرائل کو ان کیمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کیمرہ ٹرائل میں 9 گواہان کے ریکارڈ کیے گئے بیانات کو دوبارہ ریکارڈ کرنے کو حتمی فیصلے میں دیکھا جائے گا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس میں جے ٹرائل کا پروسیس مکمل نہ ہونے، فرد جرم اور ان کیمرہ سماعت کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی، جس کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل عثمان ریاض گل نے موقف اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہی ہے۔ ہماری استدعا ہے کہ عدالت کوئی عبوری حکم نامہ جاری کرے۔ دوران سماعت عدالت نے ان کیمرہ ٹرائل پر بھی سوالات اٹھائے اور کہا کہ اوپن ٹرائل کا مطلب اوپن ہوتا ہے اور اس میں میڈیا اور پبلک کو آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ مجھے 2 سوالات کے جوابات چاہیے۔ اس عدالت نے کہا تھا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، تو ان کیمرہ سماعت کیوں شروع ہوئی؟ انہوں نے ریمارکس دیے کہ جیل ٹرائل اگر کرنا ہے تو ان کیمرہ سماعت کیوں ہو رہی ہے؟ چلیں جیل ٹرائل ٹھیک ہے، مگر جیل میں بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ سائفر کیس میں لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ سماعت کے دوران مزید کیا ہوا، آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سماعت کے دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ 1-2 لوگوں یا خاندان کے افراد کی موجودگی سے بھی یہ کلوز ڈور ٹرائل ہی رہے گا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے بتایا کہ 21 دسمبر کے بعد 12 گواہوں کے بیانات میڈیا کی موجودگی میں ریکارڈ کیے گئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ یہ کہہ دینا کہ تم آ جاؤ یا تم آ جاؤ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ اوپن ٹرائل کیسے ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے جواب میں کہا کہ ریاست کا موقف ہے کہ 3 ایسے گواہ تھے جن کا بیان نشر نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ تینوں گواہوں کا تعلق وزارت خارجہ سے تھا، جنہوں نے سائفر وصول اور ڈی کوڈ کیا۔ ان گواہوں کے بیانات 15 دسمبر کو ریکارڈ کیے گئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہمارے سامنے فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اوپن ٹرائل کیا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرائل کورٹ کے ان کیمرہ پروسیڈنگ کے آرڈر کے بعد جسے آپ اوپن ٹرائل کہہ رہے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں۔ ایف آئی اے کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ ان کیمرہ ٹرائل کا کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا، صرف ضروری گواہان کی حد تک کیمرہ ٹرائل کا آرڈر ہوا۔ عدالت نے ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر عبوری حکم جاری کرتے ہوئے 11 جنوری تک سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا۔ یاد رہے کہ رواں ماہ 14 دسمبر کو جج ابوالحسنان ذوالقرنین نے استغاثہ کی درخواست پر سائفر کیس کی ان کیمرہ ٹرائل کی درخواست منظور کی تھی اور سماعت کے دوران عام افراد کی موجودگی پر پابندی عائد کی تھی۔ عدالت نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر کیس کی کوئی کارروائی نشر نہیں ہوگی۔ صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کو دوران سماعت کمرہ عدالت میں موجودگی کی مشروط اجازت دی گئی تھی اور وہ سماعت کی تفصیلات شیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل تحریک انصاف کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت سے ہی ریلیف ملا تھا، جب 21 نومبر کو سائفر کیس میں جاری جیل ٹرائل کے خلاف
عمران خان کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کرتے ہوئے جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ یہاں سائفر کیس سے متعلق آج جو عدالت میں کارروائی ہوئی اس کی تفصیلات ہم نے آپ سے شیئر کی۔ لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے محمد عمران، ان سے مزید بات کریں گے۔ ایک بریک۔ بریک سے پہلے ہم نے سائفر کیس کی متعلق جو آج عدالت کی پروسیڈنگز تھیں ان سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے کہ میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت سے جو ریلیف ملا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کو، وہ اس کی تفصیلات مزید کیا ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران، ہمارے نمائندہ خصوصی اسلام آباد۔ بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ان کیمرہ ٹرائل کی ممانعت کی تھی کہ یہ جو سائفر کیس کا ٹرائل ہے یہ ان کیمرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود یہ ان کیمرہ ٹرائل ہوا، اور آج بھی عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کیا کہ جب انہوں نے منع کیا تھا تو پھر ان کیمرہ ٹرائل کیوں ہو رہا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس کیس کا وہ حصہ جو ان کیمرہ ٹرائل کی نظر ہوا ہے وہ دوبارہ سے اس کو سنا جائے گا اور وہ کارروائی دوبارہ سے ہوگی، کیا ایسا ہی ہے؟ بہت شکریہ مسعود رضا صاحب۔ اصل میں جو 2 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اسی جو کلوز ڈور پروسیڈنگ تھی اس کے خلاف، اس میں عدالت نے بڑا واضح کیا تھا کہ اگر جیل ٹرائل بھی کرنا ہے تو اس میں کیا کیا تقاضے پورے کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ جو سائفر کیس چل رہا ہے بانی تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف، یہ اپنی نوعیت کا پاکستان ہسٹری کا ایک الگ اور پہلا کیس ہے جس میں اس طرح سے پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہیں، اور عدالتوں کے سامنے کوئی ایسی نظیریں بھی موجود نہیں ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر اس طرح کی جو نظر ثانی اپیلیں ہیں ان پر کوئی ایک بڑی ججمنٹ دی جا سکے۔ ایک 1967 کا فیصلہ ہے اور ایک کوئی 2006 کا فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا، لیکن جو 1967 کا فیصلہ ہے اس وقت آرٹیکل 10A ہمارے آئین میں شامل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بنیادی حقوق کا جو معاملہ ہے اس کو بھی عدالت کو دیکھنا ہے، اس طرح سے جو قانونی سنجیدگیاں ہیں اور آئینی پیچیدگیاں ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عدالت نے دیکھنا ہے کہ کیا ایک شفاف ٹرائل کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ آج جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو کچھ ہی دیر بعد اٹارنی جنرل صاحب نے خود ہی یہ پیشکش کر دی کہ جو پہلے 13 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے تھے اس میں سے 3 تو ایسے تھے کہ جو پروسیکیوشن چاہتی ہے کہ ان کے بیانات کو ان کیمرہ ہی رکھا جائے، کیونکہ وہ سائفر کی کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ سے متعلق جو حکام ہیں ان کے بیانات ہیں۔ باقی جتنے بھی گواہوں کے بیانات ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے کرانے کی آفر کر دی تھی اٹارنی جنرل نے۔ یہ اٹارنی جنرل کی آفر عدالت نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے سامنے بھی رکھی جو کہ ویڈیو لنک کے ذریعے آج اس عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ تاہم سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اپنی درخواست کی ہی پیروی کرنا چاہیں گے، کیونکہ جو اٹارنی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں اس میں کوئی خاص پوائنٹ مجھے نظر نہیں آتا۔ پھر جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں، خاص طور پہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ کی ضمانت کا کیس ہے، اس کی بھی کافی جو ہے وہ اس کیس میں ہمیں آج جھلک نظر آئی جو آج سماعت ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ جو سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھ چکی ہے کہ ان کے سامنے ایسا کوئی میٹیریل موجود نہیں ہے کہ جو کہ ٹھوس بنیاد بنے کہ ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کی جائے، کیونکہ اس وقت تک 13 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے تھے، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ 12 مزید گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیں محمد عمران صاحب کہ آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف ان کیمرہ ٹرائل کے حوالے سے ہی عدالت میں بات چیت ہوئی ہے، لیکن تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس میں فرد جرم کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اور اس میں چیلنج کیا گیا ہے جیل ٹرائل کے پروسیس کے مکمل ہونے کو بھی، تو اس پر فیصلہ آنا بھی باقی ہے۔ دیکھیں آج 2 بار سماعت ہوئی تھی وقفے سے پہلے ایک درخواست جو کہ سائفر کیس کو ہی چیلنج کیا ہے تحریک انصاف نے، اور اس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ چونکہ ایک اسپیشل قانون ہے، اس لیے جب اس کا اطلاق ہوتا ہے تو بھی اسپیشل طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی کمپلین فائل کی جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹ مجسٹریٹ کے پاس فائل کی جاتی ہے، نہ کہ اس کی ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے، اور اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف ایف آئی اے میں ایک ایف آئی آر
درج کی گئی ہے. اب اس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق جو آرگومنٹ دیے تحریک انصاف کے وکیل نے، عدالت نے ان کو سننے کے بعد اب اس کیس کو چیلنج کرنے کی جو درخواست تھی اس پر بھی ایف آئی او کو نوٹس جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر آپ وہ تمام ڈاکومنٹس لے کر آئیں جو کہ اس کیس کی ریکوزیشن کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے عدالت کو بتایا گیا تھا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد یہ کیس دائر کیا گیا ہے. تاہم تحریک انصاف کے وکیل نے بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے ایک عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا جس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسی نوعیت کا ہی ایک مقدمہ تھا، اور عدالت نے یہ قرار دیا کہ چونکہ یہ باقاعدہ پروسیس کے تحت مقدمہ درج نہیں کیا گیا اس لیے اس ٹرائل کی ساری پروسیڈنگ کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا محمد عمران، نمائندہ خصوصی دنیا نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ یہاں لیں گے ایک نیوز بریک جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا. یقیناً 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ پتھر پر لکیر ثابت ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لینے کی اجازت دی. الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو انتخابات کا شیڈیول جاری کیا. نگراں وزارت خزانہ نے الیکشن کے لیے مطلوبہ رقم فراہم کی اور آج بظاہر الیکشن کے انعقاد کی بے یقینی کا بیانیہ دم توڑ گیا جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی. آئی ایس پی آر کے اعلامیے کے مطابق 2 روزہ 261ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں سیکیورٹی کی صورتحال اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو تعاون فراہم کرے گی. یاد رہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کے موقع پر وزارت دفاع نے الیکشن سیکیورٹی کے لیے فوج کی خدمات دینے سے معذرت کر لی تھی اور الیکشن مقررہ تاریخ پر نہیں ہو سکے تھے. اب 8 فروری کے الیکشن کو سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی سے ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گرد حملوں میں 100% اضافہ ہو گیا ہے اور دہشت گرد ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے دفاعی اثاثوں اور ہمارے سیاسی و معاشی استحکام پر حملہ آور ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں. امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے 3.25 لاکھ اہلکاروں کی مدد طلب کی تھی. الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات کے لیے 5,91,000 سیکیورٹی اہلکار درکار ہوں گے جبکہ پولیس کی دستیاب نفری کی تعداد 3,28,000 ہے. الیکشن کمیشن نے مطالبہ کیا تھا کہ افواج پاکستان کو پولنگ اسٹیشنوں پر تعینات کیا جائے، تاہم اب کور کمانڈرز کانفرنس کے فورم سے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کے بعد سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے الیکشن کے انعقاد میں تذبذب اور گھوم گھوم کی کیفیت ختم ہو گئی ہے. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ. بہت بہت شکریہ آپ کا عدیل وڑائچ. بظاہر اب یہ لگتا ہے کہ تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور ایک گھوما گھوم کی جو کیفیت کہیں کہیں بیان کی جاتی تھی الیکشن کے حوالے سے وہ دم توڑ گئی ہے. اس سے پہلے پنجاب اور کے پی کے جب الیکشن ہونے تھے تو وزارت دفاع نے مطلوبہ سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی، وہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے. لیکن آج کور کمانڈر کانفرنس سے یہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے کہ مطلوبہ سیکیورٹی دستیاب ہوگی اور جو ایک بڑی رکاوٹ ہو سکتی تھی ممکنہ طور پہ وہ اب ختم ہو گئی ہے. جی مسعود صاحب، ایک بڑے فورم سے ایک بڑا اعلان جو ہے وہ یقیناً وہ جو غیر یقینی صورتحال اگرچہ سپریم کورٹ کافی حد تک اسے ختم کر چکی تھی، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے جو سیاسی حلقوں کی جانب سے جو شکایات سامنے آ رہی تھیں تو آج اس کے حوالے سے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک بڑے فورم سے یہ اعلان کیا جانا کہ الیکشن کمیشن کی ضروری اور مطلوبہ جو ان کی مدد جو ہے ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ ہر صورت کیا جائے گا اس وقت. لیکن ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ جو فوج تعینات کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے بعد کتنے اہلکار جو ہیں وہ پاک فوج کی جانب سے دیے جائیں گے، کیونکہ اس میں ابھی جو چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں، جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو اسٹیٹک ڈپلائمنٹ بھی ہے اور کیو آر ایف بھی ہے، یعنی کوئک رسپانس فورس، اور یہ 2018 کے الیکشن میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. یعنی جو حساس ترین پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے وہ فوجی اہلکاروں کی بھی ہوتی رہی ہے. لیکن اس مرتبہ دیکھنا ہوگا کہ اس پرنسپل ڈیسیژن کے بعد اب جو انگیجمنٹ پراپر شروع ہوگی اس میں یہ طے ہونا باقی ہے کہ کیا صرف کوئک رسپانس فورس کے طور پہ فوجی اہلکار جو ہیں
ان کو تعینات کیا جائے گا یا جو اسٹیٹک ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی کی جائے گی، کیونکہ 92,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن بنائے جانے ہیں۔ اگر 92,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن بنائے جانے ہیں تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ جو الیکشن کمیشن چاہتا ہے وہ تقریباً 5 سے 6 سیکیورٹی اہلکار تعینات کرنا چاہتا ہے۔ کچھ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، وہاں پولنگ بوتھ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں زیادہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو 5,91,000 کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس وقت اویلیبلٹی 3,28,000 کی ہے، جو کوئی شارٹ فال ہے 2,77,000 ہے۔ اب یہ 2,77,000 کا جو شارٹ فال ہے وہ پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز سے پورا کیا جانا ہے۔ اس بات کا یہ تو امکان ہے ابھی جو ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور جو چیلنجز ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2,77,000 یہ مکمل تو شاید ایڈریس نہ کیا جا سکے، کیونکہ اسٹیٹک ڈپلائمنٹ کے لیے بہت بڑی ایسی صورتحال میں عدیل بڑائی صاحب، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں ایسی صورت میں جیسے 3.25 لاکھ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ مزید چاہیے الیکشن کے انعقاد کے لیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پورا فگر جو ہے یہ ممکن نہ ہو سکے کہ دستیاب ہو، تو پھر کہاں سے یہ سیکیورٹی پوری کی جائے گی؟ کوئی اور ذریعہ ہے کیا؟ اس میں جو ریزرو جو فورس ہے وہاں سے یہ لیے جا سکتے ہیں، جو پیراملٹری فورسز ہیں وہاں سے یہ لوگ لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ فگر بہت بڑا ہے، یہ گیپ بہت بڑا ہے اور یہ یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن اس کے لیے ابھی یہ جو 92,000 پولنگ سٹیشن بنائے جانے ہیں، ان پولنگ سٹیشنز میں سے یہ ڈیٹرمن کیا جا رہا ہے اس میں حساس ترین کون سے ہیں، اور یہ اس وقت جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں اسی پہ کام کر رہے ہیں، اور جو پریلیمنری لسٹ جو ہیں وہ تو تیار ہو چکی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ فیصلہ، حتمی فیصلہ کہ یہ جو 3.25 لاکھ کا فگر ہے اس کو کیسے پورا کیا جانا ہے، یہ پرائیورٹائز کیا جائے گا کہ حساس ترین پولنگ اسٹیشنز کتنے ہیں، تھریٹ جہاں بہت زیادہ ہے، جہاں پر کلیشز زیادہ خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں، پھر حساس پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہاں پر QRF سے اگر اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور جو نارمل پولنگ اسٹیشنز ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ شاید وہاں پر سٹیٹک ڈپلائمنٹ کی ضرورت نہ پڑے۔ درست فرما رہے ہیں آپ عدیل بڑائی صاحب، کل جو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں اسی بات پر غور و خوض کیا گیا اور اس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیٹیگرائز کیا جائے گا کہ کون سے زیادہ حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں، کون سے کم حساس ہیں، تو وہ سب الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے، لیکن سب سے اہم معاملہ بلوچستان اور KP میں سیکیورٹی کا ہے۔ تو آج جب یہ اعلان ہوا ہے اور اب تک جو بھی ڈیولپمنٹ ہیں، کیونکہ کل کا جو اجلاس تھا اس میں بھی بلوچستان اور KP کی نمائندگی خاص طور پر اس لیے تھی کہ ان کو ایڈریس کیا جائے ان کے مسائل کو، تو کس حد تک ایڈریس ہوئے ان کے مسائل اور ان کا حل نکلا ہے؟ مسعود صاحب، جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو سیکیورٹی تھریٹس کے ایشوز ہیں اور جو مولانا کی جانب سے بھی آج وہ بات کی گئی، وہ انتخابی مہم کے دوران آ رہے ہیں۔ جو الیکشن ڈے ہے، الیکشن ڈے پہ اس کو ایڈریس کیا جانا قدرے آسان ہے، لیکن جو کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران جو تھریٹس ہیں ان کو ایڈریس کرنا وہ یقیناً اتنا آسان نہیں ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن کے لیے اور نہ ہی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیونکہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے۔ جب الیکشن ڈے پہ ایک ٹارگیٹڈ اپروچ کے ساتھ اور جو ایک پولنگ اسٹیشن کے لیے جو ایلوکیٹڈ جگہ ہے اس کو سیکیور کرنا بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، باقی انتخابی مہم کے دوران جو کنسرنز ہیں KP اور بلوچستان کے وہ ایڈریس اس طرح سے نہیں ہو پائیں گے جس طرح سے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مطالبہ کر رہی ہیں۔ لیکن جو آج یہ کہا گیا کور کمانڈر کانفرنس میں بھی، فورم کی جانب سے بھی، کہ ہر جو مطلوبہ اور جو ضروری تعاون ہے وہ فراہم کیا جائے گا، یہ بنیادی طور پہ الیکشن ڈے کے حوالے سے ہے، اور یہ الیکشن ڈے کے حوالے سے اب ہوگا یہ کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وزارت دفاع کا جو رابطہ ہے آئندہ 1-2 روز میں ہوگا، اور ان کے ساتھ یہ باقاعدہ جو کمیونیکیشن اسٹیبلش ہونے کے بعد ان کے ساتھ وہ فہرستیں شیئر کی جائیں گی کہ جو حساس ترین ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے اور حساس کیا ہے، لیکن یہ حساس ترین پولنگ سٹیشنز پہ CCTV کیمرے بھی لگائے جائیں گے، لیکن ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ یہ تھریٹس جو ہیں یہ QRF کے ذریعے یا جو اسٹیٹک ڈپلائمنٹ ہے اس کے ذریعے ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ یعنی عدیل بڑائی صاحب، اب تک کی گفتگو سے میں نتیجہ کر سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر فیصلہ ہو گیا، نیٹی-گریٹیز جو ہیں وہ طے ہونی ہے، ریزرو فورس ہوگی یا ریگولر فورس ہوگی، جو بھی ہوگا فورس دستیاب ہوگی، سیکیورٹی کے خدشات الیکشن ڈے پر جو ہیں ان کو ایڈریس کر لیا گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن کی اب تک تیاری ہے، الیکشن
کرانے کے حوالے سے، الیکشن ڈے کے لیے حوالے سے، وہ کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ چل رہی ہے اور مکمل ہے، اور اس میں کیا پیش رفت ہے؟ مسعود صاحب، الیکشن کے حوالے سے تو اب تمام چیزیں سٹریم لائن ہیں. اس کے آئینی قانونی رکاوٹیں تو بظاہر نہیں رہ گئیں. اس میں ایک رکاوٹ کے حوالے سے کل البتہ الیکشن کمیشن نے ایک شکوہ کیا تھا کہ جو پشاور ہائی کورٹ سے جو فیصلے خاص طور پہ آ رہے ہیں ایک کوہارٹ کے ریٹرننگ افسر کو ہٹائے جانے کے حوالے سے، اس میں ان کی جانب سے ایک کنسرن ظاہر کیا گیا تھا کہ ایسی سچویشن میں ہمارے لیے بہت مشکلات آ رہی ہیں. لیکن اوورآل دیکھا جائے انتظامات، بیلٹ پیپرز کی پروکیورمنٹ جو ہے، اور اس کے بعد جو الیکشن شیڈول جس انداز میں چل رہا ہے، ای ایم ایس جو الیکشن کمیشن نے ایک نیا سسٹم بنایا ہے رزلٹ مینجمنٹ کے لیے، اگرچہ اس میں بھی کچھ مسائل آئے ہیں جب ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ ڈیٹا اس میں فیڈ کر رہے تھے، تو اس میں خاص طور پہ بلوچستان اور ان ایریاز میں جہاں کنیکٹیوٹی کے مسائل ہیں وہاں اس طرح کے ایشوز آئے ہیں. لیکن یہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو انتخابات ہیں ان پہ کوئی امپیکٹ آئے. بہرحال الیکشن کمیشن ای ایم ایس کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری مکمل تیاری ہے اور فول پروف انتظامات کیے ہیں. آئینی قانونی طور پہ تمام رکاوٹیں سپریم کورٹ دور کر چکی ہے. اور ایک جو آخری کنسرن رہ گیا تھا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تھا، وہ آج پاک فوج نے بڑے فورم سے اس کا اعلان کر کے اس خدشے کو بھی ختم کر دیا ہے. تو اس کے بعد بظاہر اب کوئی رکاوٹ رہ نہیں گئی جس کے بعد کہا جا سکے کہ تیاریوں میں کوئی فنڈز کے مسئلے ہیں، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، کوئی آئینی قانونی مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب عدیل وڑائچ، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. اور الیکشن 2024 سے ہی متعلق آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. پی ڈی ایم میں شامل سیاسی قوتوں نے آج مشترکہ طور پر پشاور ہائی کورٹ کے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان کو بحال کرنے کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. پرسوں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات میاں خیل کے سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر کے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا تھا. آج سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملہ قرار دیا. کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے امیدوار متعلقہ جج صاحب کے رشتہ دار ہیں. انصاف کا تقاضا ہے کہ جج صاحب بینچ پہ شریک نہ ہوتے. شہباز شریف کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عدم اعتماد سے کچھ دیر پہلے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان کی بحالی پر سنگین تحفظات کا اظہار کیا تھا. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار صرف صوبہ خیبر پختونخوا تک ہے. ایک صوبے کی عدالت پورے ملک کے فیصلے کیسے کر سکتی ہے؟ مولانا نے پشاور ہائی کورٹ کے مذکورہ جج صاحب کی پی ٹی آئی سے وابستگی کا بھی الزام لگایا. اتفاق کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن میں مسلسل 2 دنوں سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر اجلاس ہو چکے ہیں. آج پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر قانونی نکات پر غور کیا گیا. یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتے ہی اس کو تمام عدالتی فورمز پر چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا. اسی کے ساتھ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے نون لیگ کی. نون لیگ کے اندر سب کچھ اچھا نہیں ہے. انتخابی ٹکٹوں کا معاملہ ہو، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہو، ہر جگہ کچھ نہ کچھ دباؤ قیادت پر محسوس ہو رہا ہے. اس کی بات کرتے ہیں ایک بریک. 8 فروری کے الیکشن صرف 40 دن کی دوری پر ہیں. بظاہر نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کو اقتدار کی بساط بچھانے میں مشکل چالوں کا سامنا ہے. 2 ماہ قبل ان کی برطانیہ سے روانگی سے لے کر پاکستان میں آؤ بھگت سے لگ رہا تھا. نواز شریف میچ کھیلنے نہیں بلکہ شاید میچ جیتنے کی یقین دہانی پر میدان میں اترے ہیں. لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں میاں صاحب مشکلات میں گھرتے چلے جا رہے ہیں. انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم پر پارٹی کے اندرونی اختلافات اب شدت اختیار کر گئے ہیں. اندرون خانہ تضادات کی وجہ سے نون لیگ نہ انتخابی منشور کا اعلان کر سکی اور نہ الیکشن کی عوامی مہم کا آغاز ہو سکا. حیران کن بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کی آمد کے ساتھ ان سے انتخابی اتحاد کے عہد و پیما کرنے والی ایم کیو ایم، باپ پارٹی، قاف لیگ اور جے یو آئی اب میاں صاحب سے بھاؤ تاؤ کر رہی ہیں. جبکہ کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کی آئی پی پی نے شریف برادران سے اپنے ممکنہ سائز سے بڑا شیئر مانگ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ممکنہ اتحادیوں سے تاحال نون لیگ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی. فی الوقت نون لیگ کے انتخابی امیدواروں کا چناؤ نواز شریف کا درد سر بنا ہوا ہے اور 2 مختلف بیانیوں کی طرح پارٹی میں 2 دھڑے مد مقابل ہیں.
शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के ख्वाहिशमंद हैं। उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में रोजाना की बुनियाद पर इंटरव्यूज देने वालों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी मामूल है। सीट एडजस्टमेंट के नाम पर इलेक्टेबल्स को भी नवाजने पर पार्टी में तनाव की कैफियत है और इत्तलात के मुताबिक हमजा शहबाज ने मखसूस नशिस्तों पर जिन खवातीन के नाम दिए थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और मरियम नवाज की फहरिस्त पर मनोअन अमल किया गया। एक घर से दो खवातीन को भी मखसूस नशिस्तों के टिकट दिए गए। खबरें हैं कि इस मामले पर एक इजलास में हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ को कहा, मियां साहब, पार्टी में काम करने वाले लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, पार्टी के टिकट पर उनका हक बनता है। हमजा शहबाज ने सवाल किया कि नए लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है तो पुराने वफादार वर्कर्स का क्या होगा। जब इजलास हुए तो शहबाज ग्रुप और मरियम ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आस्तीनें चढ़ाए नजर आए। वाकफान हाल क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। पार्टी के इंतखाबी टिकटों की तकसीम पर नून लीग के बाहमी चपकलिश और कशीदगी की वजह से मियां नवाज शरीफ अवामी सियासत के मैदान में उतरने के बजाय इंडोर सियासी मुहिम चला रहे हैं। वतन पहुंचने पर मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद मियां साहब ने आवाम में आने से गुरेज किया और अब ड्राइंग रूम की सियासत पर गुजारा किया जा रहा है। लगता है नून लीग की मीडिया मैनेजमेंट बहुत मोहतात है और बहुत मोहतात अंदाज से चलाई जा रही है। पिछले 10 हफ्तों में नवाज शरीफ ने किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। शायद उनकी मीडिया पर नशर होने वाली गुफ्तगू और कौम से खिताब भी कई घंटे पहले रिकॉर्ड होते हैं और मीडिया को एडिट करके जारी किए जाते हैं। फूंक फूंक कर कदम रखने की वजह से नून लीग ताहाल अपना इंतखाबी मंशूर भी पेश नहीं कर सकी। शायद इलेक्शन मंशूर के इजरा के बाद नवाज शरीफ भरपूर अवामी जलसों और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। ताहम पार्टी रहनुमाओं की जानिब से पहले कहा जा रहा था कि केसेस से फरागत के बाद मियां साहब अवाम के दरमियान होंगे। फिर कहा गया कि कागजात नामजदगी जमा करने के बाद आखिरी 3 हफ्तों में पार्टी कायद इंतखाबी जलसे करेंगे। बहरहाल नून लीग की इलेक्शन के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम का कोई अता पता नहीं है। पार्टी ज़राए का दावा है कि नून लीग ने जनवरी के तीसरे हफ्ते से 6 फरवरी तक मुल्क भर में इंतखाबी जलसे करने का फैसला किया। इंतखाबी जलसे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत कराची और के 27 अजला में किए जाएंगे। नवाज शरीफ मुल्क भर में 14 जलसों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ 18 जलसों से खिताब करेंगे। बताया जा रहा है कि मरियम नवाज और हमजा भी इंतखाबी जलसों में शरीक होंगे। ताहम इन इत्तलात के बावजूद इलेक्शन से पहले दरअसल नून लीग बमुकाबला नून लीग का माहौल बनता नजर आ रहा है। ये दावे सामने आ रहे हैं कि इलेक्टेबल्स वाले हलकों में मुकामी लीगी रहनुमाओं ने टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत में इंतखाबी मैदान में उतरने की धमकी भी दे रखी है। कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्शन में पार्टी टिकट से महरूम रहने वाले लीगी उम्मीदवारों को मुशीर या मामले खुसूसी बनाया जा सकता है या ज़िमनी इंतखाबात में एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो मुस्लिम लीग नून को मुमकिना इत्तेहादी जमातों से सीट एडजस्टमेंट करनी है जो नून लीग की मजबूरी है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद इस मामले पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अक्सर बेशतर हलकों में मजबूत लीगी उम्मीदवारों की मौजूदगी ने मुमकिना इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट को खटाई में डाल दिया है। क़राइन और शवाहिद से लग रहा है कि IPP ने अपने मुबैना कद-काट से कई गुना ज़्यादा हिस्सा मांग लिया है। काफ लीग अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने पर कायम है। बाप पार्टी के तेवर भी बदले लग रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान में बाप पार्टी के इलेक्टेबल्स ने मुस्लिम लीग के बाद पीपल्स पार्टी का रुख कर लिया है। MQM कराची में सिर्फ लियारी, किमाड़ी, मलीर और मुज़फ़्फ़राती इलाकों से नून लीग के साथ इंतखाबी जोड़ तोड़ पर राजी है, जबकि नवाज शरीफ के देरीना इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान भी खैबर पख्तूनख्वा में अदला बदली से पहले पंजाब में नून लीग से बड़ा शेयर लेने के मुतमन्नी हैं। गोया मुमकिना हलीफों के साथ इत्तेहादी इत्तेहाद के हवाले से मामलात आगे नहीं बढ़ सके हैं। इस सूरत हाल में शरीफ बरादरान सख्त इम्तिहानी कैफियत में मुब्तला हैं। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। इस तमाम सूरत हाल पर जनाब सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर दुनिया न्यूज़। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमान गनी साहब, नॉमिनेशन फाइल हो गए हैं लेकिन टिकट के मामले पर नून लीग के अंदर शदीद इख्तलाफात की खबरें हैं। देखिए मसूद, मुस्लिम लीग नून के अंदर नून लीग की टिकट के हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिसको नवाज शरीफ साहब टिकट देंगे उम्मीदवार वही होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब पर प्रेशर क्या है
وہ پریشر ہے ان کے اتحادیوں کا. خاص طور پہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں تو اس وقت نون کی ٹکٹ جو ہے وہ ہارڈ فیورٹ سمجھی جاتی ہے, اور استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو ان کا انتخابی مفاہمت ہونی ہے اس حوالے سے ہرڈلز ہیں. تیسرا مرحلہ ان کا ہو گیا مذاکرات کا, لیکن ابھی تک وہ نتیجہ خیز نہیں ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی تک یہ خبر شاید میں نے دیکھی نہیں کہ گزشتہ روز بھی ان کا تیسرا مذاکراتی مرحلہ ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لسٹیں اپنی ایکسچینج کی ہے, اس پہ غور و خوض کیا ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 کی میرے پاس جو لسٹ موجود ہے اس میں 30 نشستیں قومی اسمبلی کی پنجاب سے ہے, کراچی سے محمود مولوی صاحب کے لیے انہوں نے ٹکٹ مانگی ہے, اور ایک پختونخوا سے مانگی ہے. 32 نشستیں انہوں نے قومی اسمبلی کے لیے, اور 58 نشستیں پنجاب اسمبلی کے. اور میرا جو لاسٹ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں استحکام پاکستان پارٹی نے کچھ ریڈیوس کیا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ خان صاحب اور ملک احمد خان صاحب تھے گزشتہ روز میٹنگ میں, تو ان کے درمیان معاملات آگے کی طرف چل رہے ہیں, ابھی تک نتیجہ خیز نہیں ہوئے. مگر سلمان غنی صاحب, گزشتہ جو پارلیمانی میٹنگ ہوئی اس میں حمزہ شہباز نے میاں صاحب کو مخاطب کیا, اور مخاطب کر کے ان سے کہا کہ جو دیرینہ کارکنان ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, الیکٹیبلز کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں, تو جنہوں نے قربانیاں دیں, جنہوں نے کام کیا پارٹی کے لیے, ان کا کیا ہوگا. تو عموماً حمزہ شہباز اس طرح کی گفتگو نہیں کیا کرتے, لیکن وہ بھی بول پڑے ہیں, اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 2 گروپ آمنے سامنے ہیں پارٹی کی تقسیم, پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے, ایک مریم گروپ اور ایک حمزہ گروپ. تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں مسعود, اگر آپ میرے سے پوچھیں تو نہ وہاں پر حمزہ گروپ ہے اور نہ مریم گروپ ہے. اگر آپ ڈویژن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب, خواجہ آصف اور جو دیگر سابق وفاقی وزراء ہیں وہ اتحادی پارٹیوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے خواہاں ہیں, جبکہ نواز شریف صاحب پہ پریشر یہ ہے کہ جی جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, جو ان کے مضبوط امیدوار ہیں, نواز شریف صاحب ان پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. البتہ خواتین کی نشستوں کے حوالے سے حمزہ شہباز نے اپنی ریزرویشن ضرور ظاہر کی ہے, اور 3-4 دہائیوں سے میں ان کی سیاست دیکھ رہا ہوں. یہ اس طرح کے معاملات ہر انتخابات کے اندر ہوتے ہیں, لیکن اس پارٹی کے اندر حتمی فیصلہ جو ہے ہمیشہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے, اور نواز شریف صاحب کے بعد سب سے امپورٹنٹ پوزیشن شہباز شریف صاحب کی ہے. اور شہباز شریف صاحب اختلاف رائے تو کرتے ہیں, لیکن بالآخر وہ فیصلہ جو ہے نواز شریف صاحب کا قبول کرتے ہیں. البتہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں. دیکھیں بات یہ کہ استحکام پاکستان پارٹی کا پریشر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان پارٹیز کے درمیان جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے کہ 3 مراحل تو اس کے ہو چکی ہے, بالآخر ان کے درمیان جو معاملات ہیں کوئی تیسری پارٹی ہی حل کرے گی. مگر کیسے ہوگا؟ دیکھیں ابھی واضح نظر آ رہا ہے کہ علیم خان جو ہیں وہ حمزہ کے مد مقابل بھی لڑ رہے ہیں, وہ مریم کے مد مقابل بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ان کے ممکنہ سائز سے بڑی ہیں, ان کو تسلیم کرنا شاید نون لیگ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو اب تک تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب میں کی حد تک IPP کے ساتھ نظر نہیں آ رہی. دیکھیں مسعود, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. میں نے تو آپ کو اس لیے بتایا کہ گزشتہ روز بھی ان کا تیسرا فیز ہوا ہے. جہاں تک علیم خان صاحب کی بات ہے کہ علیم خان صاحب بظاہر مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ بھی انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں, اور حمزہ صاحب کے بھی, بلکہ شاہدرہ کی ایک سیٹ ہے وہاں پر بھی ان کے کاغذات موجود ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 119 جہاں پر مریم نواز صاحبہ کے خلاف انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں, وہاں سے ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوگا. علیم خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں شریف فیملی کے ساتھ, اور بالآخر ان کے درمیان ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. یہ میں آپ کو اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں. البتہ یہ مرحلہ آخر تک اسی طرح چلتا رہے گا, اور ماضی کے اندر بھی ہم انتخابات دیکھتے رہے ہیں. انتخابات کے اندر مختلف مواقع میں جب آپ کسی پارٹی سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں جو امیدوار ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب پہ یہ پریشر بہت زیادہ ہے, چونکہ نواز شریف صاحب اپنے لوگوں پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کے پاس ایک تجربہ صاحب نہیں ہے. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے اندر جو ضمنی انتخاب ہوا وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو وڈرا کر کے استحکام پاکستان کے جو الیکٹیبلز تھے ان کو ٹکٹ دی گئی, اور وہ لوگ ہار گئے. ہارنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار پیچھے تو ہٹ گئے, لیکن مسلم لیگ نون کے ووٹرز نے ان امیدواروں کو قبول نہیں کیا. اور کچھ ایسے حلقے بھی تھے, میں آپ کو نشاندہی کرتا چلوں کہ لودھرا کے اندر رفیع بخاری تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے. جب انہیں کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, یہاں سے ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, تو رفیع بخاری آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو گئے, اور رفیع بخاری پھر بھی جیت گئے. اور اب بھی میں آپ کو
بہت سارے الیکٹیبلز جو ہیں وہ شاملی اس شرط پر ہیں کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. جب ان کو ٹکٹ دیا جائے گا تو جو پارٹی کارکنان ہیں ان کو تو ٹکٹ نہیں مل سکتا, ایک سیٹ پر ایک ہی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے. قاف لیگ کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا قاف لیگ کے ساتھ کیا معاملات ہیں. طارق بشیر چیمہ جو ہیں وہ ان کے مد مقابل بھی نون لیگ نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے, اور چودھری صالح جو ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں مسعود, اگر کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ قریب تر پہنچی ہوئی ہے تو وہ قاف لیگ ہے. چودھری شجاعت صاحب کا ایک احترام ہے, خود نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, اور وہ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ قاف لیگ والی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو ان کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ مشکل صورتحال ہے, اور وہ مشکل صورتحال خود نواز شریف صاحب کے لیے اور یہ جو اتحادی پارٹیز تھی ان کے سامنے جواب دہ شہباز شریف صاحب ہے. اور شہباز شریف صاحب نے ہی وعدہ کیا ہے, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب اور اپنی پارٹی پہ یہ پریشر ضرور ڈال رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ہر صورت اکوموڈیٹ کرنا ہے. اور میرے خیال میں مشکل صورتحال ضرور ہے, بالآخر استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایڈجسٹمنٹ ہوگی, اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ صرف استحکام پاکستان پارٹی کا پریشر نہیں ہے, کسی اور کا بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب تک ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک پنجاب میں یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں جن سے اب تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی. اگر ہم کے پی کا رخ کریں تو وہاں سب سے آسان تو یہ لگ رہا تھا کہ نون لیگ کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ گاڑی چلتی ہے, ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی, لیکن وہاں پر بھی ابھی اس طرح کے معاملات نظر نہیں آ رہے. دیکھیں, جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کا سوال ہے مسعود, مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 16 ماہ کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب نے اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو یہ ڈائریکشن دے رکھی تھی کہ ہر بڑے فیصلے میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان, جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ بات کہی تھی کہ شاید پنجاب کے اندر بھی انہوں نے بڑی لسٹ دی ہے, پنجاب کے اندر جے یو آئی نے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کی, البتہ وہ پختونخوا اور بلوچستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون سے مدد ضرور مانگتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر نواز شریف صاحب نے بہت کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے. اچھا, یہ کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو 3 مہینے ہو گئے وطن واپس آئے ہوئے, لیکن اب تک میاں نواز شریف بہت ہی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں باہر نکلتے ہیں, وہ پبلک گیدرنگز میں شرکت نہیں کر رہے, وہ آزادانہ صحافیوں سے ملاقات یا اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کر رہے جس سے ان سے میاں صاحب سے ڈائریکٹ سوالات کیے جائیں اور وہ اس کے جواب دیں. تو بہت ہی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم کی سیاست ابھی تک کر رہے ہیں, ابھی تک اوپن نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو پبلک کے لیے. دیکھیں مسعود, آپ نے درست کہا ہے کہ اس وقت ان پہ بہت لوڈ ہے, اپنی پارٹی کا لوڈ ہے, حالات کا لوڈ ہے. اگر اور میں سے پوچھے تو 16 ماہ کی حکومتی کارکردگی کا لوڈ بھی نواز شریف صاحب پہ ہے, اس لیے کہ جب نواز شریف صاحب برسر اقتدار رہے ہیں تو انہوں نے اپنا وزن ہمیشہ لوگوں کے پلڑے میں ڈالا تھا. ان کی 3 حکومتوں کے حوالے سے اور کچھ کہا جائے یا نہ کہا جائے, لیکن اس وقت مہنگائی کی صورتحال یہ نہیں تھی. اور پچھلے 5 سال کی حکومتیں میں جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز 3.5 سال کی حکومت دیکھ لیں یا 16 ماہ کی حکومت دیکھ لیں, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مہنگائی کا اتنا بڑا رجحان اور طوفان سامنے نہیں آیا. یہ لوڈ بھی نواز شریف صاحب پہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اس سے نکل پائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف انتخابات کے حوالے سے کنفیوژن آ رہی تھی تو دوسری طرف 28,000 کے قریب جو امیدوار ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور خود پاکستان مسلم لیگ نون کی میں لاہور کے اندر بتا سکتا ہوں کہ ہر حلقے کے اندر سے 40 لوگوں نے اپلائی کیا ہے ایک سیٹ کے لیے. بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ میاں صاحب شدید دباؤ میں ہیں جس کی وجہ سے آزادانہ انتخابی مہم اب تک ان کی شروع نہیں ہو سکی ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. کئی نشستوں پر الیکشن لڑنے کی روایت ابھی موجود ہے اور جیت کے بعد چھوڑی گئی نشست پر دوبارہ الیکشن مقروض قوم پر ایک مزید بوجھ بن جاتا ہے. اس معاملے پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. عام انتخابات 2024 کے لیے مخصوص نشستوں سمیت 28,226 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. کافی حلقوں میں ایک نشست کے لیے درجنوں امیدوار میدان میں ہیں. متعدد ہیوی ویٹس الیکشن میں آمنے سامنے ہیں اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں کچھ حلقوں سے چند لوگوں کی چھانٹی کا بھی امکان ہے. بعض انتخابی حلقوں میں اپسیٹ یا سرپرائز نتائج آنا بھی خارج از امکان نہیں, جبکہ قدر مشترک ہر جگہ موجود ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان سمیت دوسری قدآور سیاسی شخصیات نے
قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کی 1 سے زائد نشستوں سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہی عجب طرفہ تماشا ہے کہ ایک شخص 1 سے زیادہ حلقوں میں الیکشن لڑ سکتا ہے۔ پارلیمانی جمہوریت کی ماں کا درجہ رکھنے والی ریاست برطانیہ میں 1 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے بھارت میں بھی ایک امیدوار زیادہ سے زیادہ 2 مختلف اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ایک امیدوار بیک وقت کئی اسمبلیوں کے حلقوں سے الیکشن میں اتر سکتا ہے۔ اکتوبر 2022 میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان پہلے سے ایم این اے تھے، لیکن انہوں نے بیک وقت قومی اسمبلی کی 8 نشستوں سے الیکشن لڑا تھا اور 7 حلقوں میں کامیاب ہونے کا ریکارڈ بھی انہوں نے قائم کیا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے اس وقت قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کی وجہ سے انہوں نے کسی بھی نشست پر حلف نہیں اٹھایا تھا۔ اس وقت بھی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سمیت کئی سیاسی جماعتوں کے قائدین بیک وقت کئی حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف قومی اسمبلی کے لاہور اور مانسہرہ کے حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ مریم نواز نے لاہور سے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ وہ پنجاب اسمبلی کی 4 صوبائی نشستوں سے بھی الیکشن لڑیں گی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کراچی، قصور اور لاہور سے قومی اسمبلی کے لیے میدان میں اتریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور، لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ اگر عمران خان کو الیکشن لڑنے کا موقع ملا تو ان کی جانب سے بھی قومی اسمبلی کی 2 نشستوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ ان کی پارٹی کے اراکین نے ان کے آبائی شہر میاں والی کے ساتھ لاہور کے ایک حلقے سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ اسی طرح تحریک انصاف کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی ملتان سے قومی اسمبلی کی 2 نشستوں سے امیدوار ہوں گے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اپنے آبائی شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے علاوہ بلوچستان کے علاقے پشین سے بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کراچی سے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے عام انتخابات کے لیے میدان میں اتریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین ملتان اور لودھراں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید نے راولپنڈی سے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کے قومی اسمبلی کی 2 نشستوں اور پنجاب اسمبلی کے ایک حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر لطیف کھوسا نے بھی لاہور سے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے چودھری صالح حسین نے گجرات میں قومی اسمبلی کے 2 حلقوں اور پنجاب اسمبلی کے ایک حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی بلوچستان سے صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی امیدوار بیک وقت کئی نشستوں سے الیکشن جیت جاتا ہے تو ایک نشست کے علاوہ باقی سب سے اسے استعفیٰ دینا ہوتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے مطابق 1 سے زائد نشستوں پر الیکشن جیتنے والے امیدوار کی خالی کردہ ایک نشست پر ضمنی الیکشن میں کم از کم سرکاری خرچہ 2 کروڑ 60 لاکھ روپے تک آتا ہے۔ نومبر 2022 میں جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی نے قومی اسمبلی میں ایک پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا تھا جس میں آئین کے آرٹیکل 223 میں ترمیم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بیک وقت 2 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنے پر پابندی عائد کی جائے۔ یہ بل پارلیمانی کمیٹی سے منظور بھی ہو گیا تھا، لیکن 16 ماہ کے اقتدار میں جادوئی انداز سے منمانی قانون سازی کرنے والی شہباز حکومت نے اس بل کو خاطر میں نہ لانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس سے قبل 2020 میں پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی جنید اکبر بھی ایسا ہی بل پیش کر چکے تھے، لیکن اس وقت حکمران اتحاد پی ٹی آئی بھی اس تجویز کو شرف قبولیت بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ یقیناً ایک امیدوار کی صرف ایک حلقے تک انتخابی رسائی کے اقدامات نہ صرف مالی احتیاط کو یقینی بناتے ہیں بلکہ انتخابی عمل کی شفافیت کو بھی برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ الیکشن 2018 کے بعد قومی اسمبلی کی 11 اور صوبائی اسمبلی کی 24 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ ان مجموعی 35 نشستوں میں سے 28 نشستیں ایسی تھیں جنہیں 1 سے زائد سیٹیں جیتنے والے امیدواروں نے خالی کیا تھا۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ احمد بلال محبوب صاحب، سب سے پہلے یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب اکتوبر 2022 میں عمران خان صاحب نے بیک وقت 8 نشستوں سے الیکشن لڑا۔ وہ خود اس وقت ایم این اے بھی موجود تھے اور پھر وہ سب سے جیت بھی گئے، پھر ان نشستوں پر انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا۔ تو یہ معاملہ پھر اسمبلی کے فورم پر اٹھایا گیا، پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر پیش کیا گیا، پھر یہ معاملہ کمیٹی میں گیا، کمیٹی سے منظور ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ لگتا ایسا ہے کہ سیاستدان خود یہ چاہتے ہیں
کہ یہ پروویژن ان کے پاس موجود رہے اور وہ اسے چھوڑنے کے حق میں نہیں ہے، چاہے اس میں قوم کا کتنا نقصان ہو، وقت کا نقصان ہو، پیسے کا نقصان ہو؟ جی مسعود، آپ کی جو تحقیق تھی اور آپ کی اس سے پہلے جو تمہید تھی وہ اتنی کمپریہنسو تھی کہ اس کے بعد کسی اور چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ اتنا ناقص نظام ہے، دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہوگا جس میں لامحدود نشستوں کے اوپر الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی. یعنی میں آپ کو اتنی ایبسرڈ بات بتاؤں کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ وہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ قومی اسمبلی کی 266 ڈائریکٹ سیٹوں پہ بیک وقت الیکشن لڑے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کی بھی 297 ڈائریکٹ سیٹوں پہ الیکشن لڑے تو وہ 563 نشستوں کے اوپر بیک وقت الیکشن لڑ سکتا ہے. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے خود ابھی بتایا تھا کہ ہندوستان میں 2 حلقوں کے اوپر میکسیمم لڑ سکتے ہیں، بنگلہ دیش میں یہ 3 حلقوں کے اوپر لڑ سکتے ہیں، اور برطانیہ جہاں سے ہم نے یہ نظام مستعار لیا ہوا ہے وہاں پہ تو 1 سے زائد حلقے پہ لڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں نظام کو بدلنا چاہیے. اور چونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 223 کے اندر کہ 2 یا 2 سے زائد حلقوں میں کوئی امیدوار ایک ہاؤس یا 1 سے زائد ہاؤس میں الیکشن لڑ سکتا ہے، تو اس لیے کوئی حد ہی نہیں ہے. اس کو تبدیل ہونا چاہیے اور اس کی طرف میرے خیال سول سوسائٹی اور میڈیا کو اپنے سیاستدانوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ قانون سازی کریں، اور جیسے ہی قومی اسمبلی منتخب ہو میرے خیال میں پہلے سال کے اندر اس کے اوپر قانون سازی ہو جانی چاہیے. اچھا، یہ معاملہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی متعدد بار اسمبلی کے فورم پر بھی آتا ہے، کمیٹیوں سے بھی منظور ہو جاتا ہے اور پھر سرد خانے کی نظر ہوتا ہے. نقصان ہوتا ہے ہمارے آپ کے جیسے شہریوں کا جن کے ٹیکس کے پیسے اس میں لگائے جاتے ہیں، وقت ضائع کیا جاتا ہے، ووٹ کی بے عزتی ایک طرح سے کی جاتی ہے کہ آپ کو پہلے الیکٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر آپ اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی حقوق کا بھی معاملہ معلوم ہوتا ہے. تو کیا کوئی شہری اگر سپریم کورٹ میں جائے اس معاملے کو لے کر، گو کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، تو سپریم کورٹ اس پہ کوئی مناسب ڈائریکشن دے سکتی ہے؟ کیونکہ پارلیمان سے تو اب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا. یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، لیکن میرے خیال میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ آئین کی ترمیم جیسے معاملے میں بجائے اس کے کہ جو پارلیمان جس کے یہ ذمہ کام ہے، جس کے لیے ہم اتنا خرچہ اٹھاتے ہیں، جس کے لیے ہم لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرنے کے بجائے ہم سپریم کورٹ میں جائیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں شاید ہی کوئی رول ادا کر پائے گی، کیونکہ قانون کی حد تک تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئین سے متصادم تو نہیں ہے. اگر آئین سے متصادم ہو تو پھر اس کو وہ وائڈ قرار دے دیتے ہیں. لیکن یہ چونکہ آئین کا معاملہ ہے تو آئینی ترمیم تو پارلیمنٹ کے اندر ہی ہونی مناسب ہے. میرے خیال میں ہمیں سول سوسائٹی اور میڈیا کو پریشر بڑھانا چاہیے. اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آتا. اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے اگرچہ سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے تاکہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن وہ اسی حد تک ہے. لیکن اس سے کسی پروڈکٹیو فائدے کی امید رکھنا غالباً وہ شاید مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی صوبائی سطح پہ کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئیں اور ایک نااہلی کا معاملہ جو آئینی تھا اس کے لیے ایک راستہ نکال لیا گیا. تو اس طرح سے کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ آئین میں ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو سمپل قانون سازی سے بھی کوئی راستہ نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتا. آئین پہ ترمیم اتنی، آئین کے اندر جو شق ہے 223 وہ اتنی واضح ہے کہ اس کے اندر کسی قانون کی یعنی اس کے اندر کوئی خامی ڈھونڈ کے اس کے لیے قانون سازی کے ذریعے سے راستہ نکالا جائے تو یہ بہت مشکل ہوگا. یہ جو آپ جس ترمیم کی بات کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر اگرچہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈیفیکشن کلاز کے اندر ووٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈیفیکشن کے بعد پھر آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے. اس میں سپریم کورٹ کے اندر ایک انٹرپریٹیشن کر کے یہ کہہ دیا کہ آپ ڈیفیکشن کے لیے اگر ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں وہ انتہائی متنازع فیصلہ تھا، اور جو ہی سپریم کورٹ کو یہ موقع ملے گا اس کو ریویو کر کے اس کو ریورس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے.
تو اس لیے اس کا راستہ تو یہی ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے. میرا نہیں خیال کہ قانون میں ترمیم کے ذریعے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈات. آپ اپنی گفتگو سنی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ